بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے کہ شب برات میں انجام پانے والے کام کون کون سے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جانتی ہو اس رات میں یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہے، اور ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہے، اور اس رات میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں یعنی درجہ مقبولیت میں لے لیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کی روزیاں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بات ہے نا کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے؟ آپ نے 3 بار فرمایا ہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائیں گے؟ یہ سن کر آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور 3 بار فرمایا میں بھی جنت میں نہ جاؤں گا مگر اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات میں آئندہ سال میں مرنے والوں اور پیدا ہونے والوں کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تو ہمیشہ سے ہے کہ کب کس کی موت اور کس کی زندگی ہوگی، لیکن اس رات میں فرشتوں کو مرنے جینے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں حق تعالیٰ جل شانہ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم دیتے ہیں کہ ان میں جن لوگوں کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال وقت مقرر پر قبض کرنا، جبکہ دنیا میں یہ لوگ مختلف کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے گھر کو سجانے اور خوبصورت قالین بچھانے میں لگا ہوا ہے، کوئی باغ لگانے کی فکر میں ہے، کسی کی منگنی ہو رہی ہے، کوئی نکاح کرنے میں مصروف ہے، اور کوئی اپنا بنگلہ کوٹھی بنوا رہا ہے۔ دوسری طرف اس شب میں حق تعالی شانہ کے یہاں اس کی موت کا وقت، دن، تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے۔